الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام صل على محمد. إلهي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أعدائنا واظهر كلمة الحق واجعلها العليا وادحز كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير. وعجل فرجهم. بہت ہی مبارک دن ہے اور بہت ہی تربیت گاہ ہے ایک مکمل جس کو کہا جائے جمعہ، اور اس میں ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کے بعد ہی تو حق بنتا ہے کہ انسان اپنی فیملی کی اصلاح کرے. فرسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ انسان اس کی تھوڑی آواز بڑھا دیں ذرا، اس کی آواز تھوڑی صلوات بر محمد صل على محمد. چونکہ پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے، اور اس کا حق بھی نہیں پہنچتا ہے ایسے شخص کو کہ جو اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے تو وہ دوسروں کی اصلاح کے پیچھے پڑ جائے. صحیح ہے. سب سے پہلا طریقہ کار یہی ہے کہ انسان اپنی تربیت کرے. اس کے بعد کیا کرے؟ اپنے گھر والوں کی تربیت کرے. دوسرا مرحلہ آتا ہے. تیسرے مرحلے میں پھر معاشرت سازی آتا ہے، سوسائٹی آتی. تو یہ سیکوینس ہے اور یہ آرڈر ہے کہ جس کے تحت ہم نے اصلاح، اور جمعہ ایک بہترین ذریعہ ہے. جمعہ سے انسان ایک بہترین تربیت حاصل کرتا ہے، اور اس میں بہترین چیز جو ہے نا وہ تقوی پروردگار کا درس ہوا کرتا ہے. ہماری گفتگو یہ آخری جو مراحل اس زیارت امین اللہ کے سلسلے میں ہیں، اور جس میں ارشاد فرمائے وَكُفَّ عَنَّا أَعْدَاءَنَا، پروردگار تو ہمیں دشمنوں سے محفوظ فرما، دشمنوں سے دور فرما. چونکہ دشمن تو ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ دشمن نہیں ہیں. There are lots of enemies. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دشمن سے جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ
دشمن بھی آتے رہتے ہیں، آفتیں بھی آتی رہتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی رہتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں. دیٹ از دا نیچرل فینومینا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں جی یہ کیوں ہوتا ہے. بیماری لاچاری بھی آتی رہتی ہے، مصیبتیں بھی آتی رہتی ہیں. وہ ایک شخص تھا نا، اس نے دعا کی اللہ تجھے کوئی مصیبت نہ دکھائے، کوئی مشکل نہ دکھائے. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ نے فرمایا آپ نے تو اس کی موت کی دعا کر دی ہے. کہا کہ موت کی دعا کر دی ہے. میں بالکل تم نے موت کی تمہیں دعا کی کہ اللہ تجھے کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت نہ دکھائے، تو وہ تو مرنے کے بعد ہی ہوگا. مرنے سے پہلے کیا ہے، یہ مصیبتوں میں آنا ہے، مشکلات بھی آنی ہیں. تو لہٰذا دعا کرو کہ اللہ تمہیں ان مشکلات سے محفوظ فرمائے، یعنی ان کی حفاظت کی، ان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے دعا کریں. تو مولا کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں وَكُفَّ عَنَّا أَعْدَاءَنَا. یا اللہ تو ہمیں دشمنوں سے محفوظ فرما، دشمنوں کو دور فرما دے. رفع دفع دشمنوں سے، یعنی یہ ہے کہ دشمنوں سے دوری. دشمنوں سے ہمیشہ ایک بات بھی یاد رکھیں کہ دشمن سے زیادہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ان کو تیش دیتا رہے کہ ایک انسان. تیش دینے کی ضرورت نہیں ہے دشمن کو، اس وجہ سے کہ دشمن تو باہر کیف آتا ہے، لیکن اس کو اگر انسان تیش دینا شروع کرے یا اسے مختلف جو بہانے ہیں اس میں اس کو جگہ دے، تو پھر اس میں زیادہ شدت آ جاتی ہے. لہٰذا اس سے جتنی دوری ہے، دوری انسان اختیار کرے. ہمارے ہاں دیکھیں فروع دین میں ایک چیز، جس طرح نماز واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے، اسی میں جو برانچز آف ریلیجن ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے. تولا کیا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے خود اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور ان کے چاہنے والوں سے بھی محبت ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والوں سے محبت نہیں کرتے، تو وہ محبت ٹھیک نہیں ہے. وہ مت سمجھے کہ انسان کہ اہل بیت اطہار سے بہت خوش ہوں گے، اس سے کوئی خوش نہیں ہونا ہے. لہٰذا ڈس ایسوسیشن، تبرہ کا مطلب گالیاں دینا نہیں ہے. تبرہ کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو جیسے کیپ اٹ اوے، بس تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، دور رکھیں. تعلق کا اتنا جو ہے نا رستہ اس کے ساتھ جوڑے نہیں، اتنی پینگے نہ بانا ہے اس کے ساتھ. اس کی کیا ہے تھوڑے ڈس ایسوسیشن جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں. گالیاں دینا نہیں، ہمارے یہاں تو گالیاں دینا کسی کا کے متعلق بھی جائز نہیں ہے. گالیاں دینا وہ شام والا کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا. ہم تو علی والے ہیں، ہم گالیاں نہیں دیتے. ہم لاجک والے ہیں، ہم لاجک کے ذریعے بات کرتے ہیں، منطق کے ذریعے بات کرتے ہیں، عقل و استدلال کے ذریعے بات کرتے ہیں. یعنی کیا ہے کہ عدم تعلق ہے اس میں سے. منافقین بالخصوص، نہ فقط دشمنان دین سے دوری ہے، منافقین سے بھی دوری رکھے انسان، تھوڑا فاصلہ رکھے، چونکہ خواہ مخواہ کہ آپ کی پریشانیاں زیادہ ہوں گی. تھوڑا فاصلہ جب رکھیں گے منافقین، چونکہ پہلا حربہ جو دشمن کا ہے، دیکھیں دشمن سے دوری، اور دشمن کیوں دوری اختیار کریں. دشمن کا سب سے پہلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ قیادت کے اوپر حملہ کیا جائے، قائد کے اوپر حملہ کرتا ہے، لیڈر کے اوپر حملہ کرتا ہے. یعنی دیکھتے ہیں نا کہ جب لیڈر، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی جو ہے نا وہ قیادتوں کے اوپر ہمارے حملے ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ جب قیادت کمزور ہو جائے گی تو قوم خود بخود کمزور ہو جائے گی. لیکن ہمارے پاس قائدین کی کوئی کمی نہیں ہے. علی والوں کے پاس غدیر کے بعد ہی اتنے قائد ہیں کہ کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. لہٰذا ہمارے لیے وہ مسئلہ نہیں. لیکن دشمن کی بات کر رہا ہوں. دشمن ٹارگٹ کرتا ہے، سب سے پہلا اس کا ٹارگٹ لیڈرشپ کی ہوتا ہے، قیادت کے اوپر ہوتا ہے. آپ صدر اسلام سے چلے جائیں، حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سب سے پہلے وہی جو صادق اور امین کہتے تھے، جب دیکھا کہ ہر ایک کا بت ٹوٹنے لگا ہے تو اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلا حملہ کیا کیا ہے؟ الزام تراشی شروع کر دی، بلیم گیم شروع کر دی. اچھا ابھی تو آپ صادق مانتے ہیں، تمہاری ابھی تک ان کے پاس پڑی ہیں، صادق امین کہتے ہو، بلیم گیم تم نے شروع کر دی ہے. یعنی کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے الزام تراشیاں لگائیں. قرآن ہے نا، اور تاریخ کے حقائق ہیں. یہ نعوذ باللہ جو ہیں وہ شاعر ہیں، یہ ان کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، یا اس قسم کی اور جو ہے نا وہ، یعنی یہ چیزیں الزام تراشی اس بات کے اوپر دلیل ہوا کرتی ہے کہ کام جاری ہے. اگر آپ دبک کے کونے میں بیٹھ جائیں گے تو کوئی بھی آپ کے اوپر الزام نہیں لگائے گا. جب میدان میں ہوتے ہیں تو پھر میدان میں پھر گرتا بھی ہے آدمی، اٹھتا بھی ہے، سنبھلتا بھی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یعنی یہ ہے کہ یہ جو تلاطم خیز موجیں ہوتی ہیں نا، اس سے اس کو گھبرانا نہیں چاہیے. جو قائد ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ تو پرواز کے لیے ضروری ہوتی ہے نا. اگر یہ جھکڑ نہ ہو، اگر یہ طوفان نہ ہو تو اس کی صلاحیتوں کو کیسے نکھار پتہ چلے گا؟ اس کی صلاحیتیں تبھی تو پتہ چلتی ہیں نا جب اچکولے آئیں گے، جب جو ہے وہ امبیلنس ہوگا یا جو حالات، اس وقت اس کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوگا. وے آؤٹ تلاش کرے گا، پھر اس میں یہ کرے گا کہ اب صلاحیتوں کو کھولے گا، اپنی صلاحیتوں کو کھولے گا. اس وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے. ہمارے ہاں جب ہم لوگ میٹرک میں تھے، او لیول میں، تو اس وقت 2 قسم کے ٹیسٹ پیپر ہوتے تھے. ایک کو کہتے تھے درسی ماڈل ٹیسٹ پیپر، اس کے مقابلے میں ایک آیا یونیورسل. اس کے پیچھے ایک شعر لکھو تو تمہیں اس میں ایک ہی جو ہے نا وہ مصرع ہے کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدار. یعنی کیا ہے کہ جو گدا کرتے ہیں رستے میں، وہ جو نجس ہیں وہ تو بھونکتے رہتے ہیں، اس میں تو کچھ بات نہیں ہوتی ہے. آواز سگاں کم نہ کند رزق گدار. ان کی آوازوں سے، ان کی سے جو گدا کرنا ہے، اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنے سفر کو جاری رکھو. دوسرا جو حربہ انہوں نے استعمال کیا ہے اس ٹیکٹکس میں، مثلا جو ہے نا دھوکہ دہی والی سلو، کمپرومائز کرتے ہیں جناب ہم آپ کے ساتھ، یعنی اس طرح کی. یہ جو سورہ کافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ نہیں کیا ہے، آپ ہمارے خدا کو مان لیں، ہم آپ کے خدا کو مان لیں. عجیب و غریب کمپرومائز ہو رہا ہے جی. یعنی جن کو پتھر مارتے تھے، اوجھلیں پھینکتے تھے، گالیاں دیتے تھے، الزام تراشی کرتے تھے، تو حضور نے تو اپنا روٹ بھی نہیں بدلا ہے. ہم ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ ذرا پھر ادھر سے پھر کے آ جائیں، روٹ ہی اپنا بدل دیں. حضور فرمائیں گے کہ میں اپنا رستہ بدلنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ان کے رستوں کو بدلنے کے لیے آیا. ان کے رستے جو ہیں نا وہ بدل. حضور نے روٹ بھی نہیں بدلا ہے. جسم کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا، گاربیج پھینکی جاتی تھی، وہ بن پھینکا جاتا تھا، تو اسی روٹ کے اوپر جو ہے ہو گئے. یہودی بھی ایک پھینکتا ہے، آپ نے زیادہ تر اس خاتون کے سلسلے میں سنا، لیکن ایک یہودی بھی پھینکتا تھا. ایک دن نہیں پھینکا اس یہودی نے، تو حضور نے پوچھا صحابیوں سے کہ یہ کہاں گیا آج؟ کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے. فرمایا چلو چلتے ہیں اس کی عیادت کے لیے. اور جو اس کو پتہ چلا نا کہ حضور عیادت کے لیے ہیں، تو اس نے چادر کو کیا کیا، اپنے منہ کے اوپر رکھ لیا، منہ کے اوپر چادر کر لی. چادر جو رکھنی تھی تو کیوں رکھی؟ مجھے شرم آتی ہے آپ سے، بس سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں تو پھر میں چادر اٹھاؤں گا. یہ ہے اخلاق آل محمد سے یہ دین پھیلا ہے. یعنی کیا ہے، میں اس وقت چادر ہٹاؤں گا منہ سے جب آپ مجھے کلمہ پڑھائیں. کلمہ تو یہ ہے کہ دوسرا یہ پھر ڈراؤ دھمکاؤ بھی ہوتا ہے، تھریٹ کرتا ہے دشمن، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے. اس کے تھریٹ سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، خواہ اس دور کا دشمن ہو یا اس دور کو. یہ ویسے بڑھ کے لگاتے رہتے ہیں، کوئی ان کی حقیقت ہی نہیں ہے. تمہیں اگر جان ہوتی تو تمہیں ضرورت ہی نہیں تھی اتنے جو ہے نا وہ پینترے بدلنے کی. یہ نہیں کیا ہے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو.
چوتھا جو اس کا حربہ ہوتا ہے قتل کی دھمکی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم قتل کر دیں گے۔ یہ سارے حقائق ہیں جو آپ تاریخ اسلام صدر اسلام سے دیکھیں۔ اور جب قتل کی دھمکی، وہی جو شب ہے کہ جس میں امیر المومنین سوتے ہیں، اور سب سے پہلا جو سجدہ شکر اللہ نے انجام دیا، جو سارے قیامت تک سارے سجدہ شکر کی سنگ میل بنتا ہے۔ ہم سجدہ شکر کرتے ہیں جان بچنے کی خاطر، میرے مولا علی سجدہ شکر کرتے ہیں جان دینے کی خاطر۔ فرق ہے یہ نہیں، یعنی تو یہ ہے کہ پہلا حربہ دشمن کا یہ ہوتا ہے۔ دوسرا حربہ کیا ہے؟ تو دوسری ٹیکٹکس استعمال کرتا ہے دشمن، شکوک شبہات پیدا کرتا ہے، ڈاؤٹس، پینک، رومرز۔ یہ رومرز ہیں، یہ دشمن کی طرف سے ہوتے ہیں۔ رومرز یہ جو شکوک ہیں، شبہات ہیں، افواہیں پھیلانا ہے، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ اس سوسائٹی کو امبیلنس کیا جائے۔ یہ اسی میں اپنے چکروں میں لگے رہیں گے، اچھا ہاں یہ ہو گیا تو وہ ہو گئے۔ اس میں ہم لوگ انوالو ہو رہے ہیں آج کل۔ میں یہ کہوں گا، بالخصوص یوتھ سے کہوں گا، ڈونٹ فارورڈ اینی میسج وداؤٹ این انویسٹیگیشن۔ جب تک آپ کسی بارے میں مکمل یقین نہیں ہے، سو ڈونٹ فارورڈ اٹ۔ اس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ اب اس کو خاطر میں نہیں لائیں۔ شکوک شبہات پر نا، یہ دشمن کی پالیسیوں میں سے ہوتا ہے۔ بہت ساری، میں اب ان مثالوں میں اگر میں دے دوں ان مثالیں، تو اس پہ تو کئی گھنٹے چاہیے۔ وہ بھی مثالیں ہی دیتا رہوں کہ فلاں جگہ یہ ہوا تھا تو اس کو، فلاں جگہ یہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رومرز کی وجہ سے کتنے یہاں پہ پچھلے جو یہاں پہ بریڈز وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں، کتنے آدمی جو ہے نا وہ قتل بھی ہو گئے، یہاں پہ مصیبتیں بندی۔ ایک جھوٹی افواہ جو ادھر مڈل ایسٹ اس دوسری طرف سے آئی تھی، اور یہاں پہ کتنے بڑے جو ہے نا فسادات خود انگلینڈ کے اندر ہوئی۔ یعنی رومرز، شکوک شبہات۔ شکوک و شبہات پیدا کرنے سے شخصیت خرد ہوتی ہے، شخصیت چور ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی کے بارے میں آپ ڈاؤٹس جو ہے نا وہ پیدا کرنا شروع کر دیں گے کسی شخصیت کے بارے میں، تو وہ چکنا چور ہو جاتی ہے نا۔ پرسنالٹی مرڈر جس کو کہتے ہیں، یہ وہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسے اسی قسم کی سزا دیتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ سزا نہیں دیتا ہے۔ وہ نار اللہ الموقدہ اس کے لیے سزا ہوتی ہے، جو اللہ نے خود اپنے اس خاص قہر و غضب سے تیار کی ہے آگ، اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اب شامی گھبرا پچھتاتے رہیں کتنے سالوں تک کہ علی تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ کتنے ڈاؤٹس بنائے، یعنی کتنے بڑے جو ہے نا وہ یہ کیے۔ اچھا شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں اچھا علی کیا کام تھا مسجد میں جانا؟ کیوں گئے تھے علی مسجد کی طرف؟ نماز پڑھتے تھے وہ، جو ساری رات اللہ کا عابد مطلق ہے، 1000 رکعت نماز پڑھے، ان کے بارے میں کیا رومرز پھیلا دیے گئے، افواہیں پھیلا دی گئیں۔ اور شکوک و شبہات یعنی کیا ہے کہ علی تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ آپ ہر معصوم کے سلسلے میں دیکھیں، ہر معصوم کے دشمن کی وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے جو اپنے دشمن کو نہیں پہچانتی ہے۔ دشمن کو جو نہیں پہچانتی ہے وہ قوم کبھی بھی، دشمن شناسی اگر ہو جائے تو ہم دوسروں کو دھوکے میں کیوں آ جائیں؟ دوسروں کو دھوکے میں تب ہی آتا ہے انسان کہ جب وہ دشمن کو نہیں پہچانتا۔ توحید تب بھی انسان آتی ہے سب سے پہلے شیطان کا مقابلہ کرے۔ کیا کہا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ پہلے کیا ہے کہ طاغوت کا انکار کیا جائے، اس کے بعد ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایمان کے بعد دوسرے نمبر۔ اس وجہ سے یہ دوسرا یعنی اس کی ہوتی ہے۔ تیسرا پھر حملہ جو دشمن کیا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جب شکوک شبہات سے کام نہیں چلا ہے، الزام تراشیوں سے کام نہیں چلا ہے، دھونس اور دھمکیوں سے کام نہیں چلا ہے، تو آپ تیسرا آتا ہے مقدس بن کر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، نمازوں میں بھی آتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں خشک مقدس۔ اب وہ اس روپ میں آتا ہے دشمن۔ تیسری یہ صورت ہے، اور یہ دیٹ از ویری ڈینجرس۔ یہ جو صورت حال ہے، اس کو ہر ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بڑے بڑے انقلابی اس میں گھبرا جاتے ہیں۔ یہ جو صورت ہے، اس کے میں مثال دے دوں
دیکھا الزام تراشی حضور پہ کی گئی، کوئی فرق نہیں پڑا، ڈراؤ دھمکاؤ کہا گیا، کوئی فرق نہیں پڑا، شکوک شبہات پیدا کیا گیا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ انہوں نے کہا حضور نے مسجد بنائی مسجد قباء، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر نہیں پڑھا نا تو ہوں پھر اسی بنانے مسجد، اسی بھی ایک اور بنا لینے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ایک مسجد بنا لی، جس مسجد کا نام جو ہے نا وہ مسجد زرار قرآن نے کہا، مسجد ہے، مسجد ہے، اس کو مقابلے میں بنا لی، مسجد قباء کے مقابلے میں بنائی۔ مسجد قباء کے مقابلے میں یہ جو منکر زکوٰۃ تھا نا، یہ سالبہ، اس کی زکوٰۃ کو حضور نے قبول نہیں کیا تھا کہ میں تو بدبخت ہے تجھ سے میں زکوٰۃ ہی وصول نہیں کی، واحد ہے، ہوتا ہے کہ خود فخر الدین رازی نے بھی اس بات کو لکھا ہے، یہ واحد شخص ہے کہ جس سے حضور نے زکوٰۃ وصول ہی نہیں کی۔ فرمایا میں تم سے زکوٰۃ نہیں لوں گا، تم نے کہا ہے کہ یہ ٹیکس ہے، ہم لگائے، اسلام نے ٹیکس لگائے، تم نے یہ کہا ہے۔ 3 دفعہ حضور نے آدمی بھیجے، کہا کہ نہیں، چکر کرتا رہا، چکر کر رہا تھا، نہیں میں خدا، اور ہم خود حاضر ہوں گے، ہم سر چھوڑے کچھ نہیں، ٹالنے کو تو بے شمار ہمارے طریقے ہوتے ہیں نا۔ تو تیسری دفعہ جب گئے تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو کوئی اسلام کا نیا ٹیکس لگتا ہے جس طرح عیسائیوں کا ٹیکس ہے۔ اچھا، حضور نے کہا کہ وائے ہو سالبہ۔ پھر جب پتہ چلا اس کو کہ حضور تو بہت ناراض ہو گئے ہیں، بہت ناراض ہیں تمہارے پر، آپ آئے پیسے لے کے، ہاں جناب زکوٰۃ ہے، یہ ہے وہ ہے، فرمایا جاؤ چلے جاؤ، میں تم سے زکوٰۃ نہیں لیتا، میں تم سے زکوٰۃ نہیں لیتا۔ زکوٰۃ تو حضور لیتے تھے تاکہ تطہر ہوں، تاکہ ان کی تطہیر کی جائے، تاکہ ان کی پاکیزگی ہو، تاکہ ان کی جان مال جو ہے اسے پاک ہو جائے، میں تم سے نہیں لیتا زکوٰۃ۔ فخر الدین رازی نے کہا یہ واحد شخص ہے، بہت صحابی تھا نا، بہت بڑا، سالبہ بن حاتم بدبخت، جس پہ حضور وائے کہہ رہے ہیں، وائے ہو سالبہ کے اوپر۔ حضور نے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی۔ اس نے کیا کیا، ہمیشہ غلط پیسہ جب ہوتا ہے نا وہ غلط کاموں پہ لگتا ہے، یہ بات یاد رکھو ہمیشہ۔ حلال کا پیسہ حلال چیزوں میں مصرف ہوتا ہے، اور اگر حلال کا پیسہ نہ ہونا تو وہ پھر حرام چیزوں میں مصرف ہو جاتا ہے۔ لگتا ضرور ہے پیسہ تو خرچ ہونا ہے، خرچ ہونا ہے، اب کہاں پہ خرچ ہو رہا ہی ہے۔ حلال کا پیسہ جو ہے نا وہ اللہ پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی جہت پیدا کر دیا کرتا۔ یہ جتنا مسجد زرار وہ بلڈنگ بنی تھی نا، وہ سارے کے سارے سالبہ کے پیسے سے، اس سالبہ کے پیسے سے بنی تھی۔ میں نے یہ ہو گیا، چلو جناب اللہ نے حکم دیا اس کو گرا دو، یہ جو مقدس مابی کر رہے ہیں نا یہاں پہ، اس کو گرا دو۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن مختلف طریقوں سے آتا ہے، اور مختلف طریقوں سے، میں اگر ہر ایک کی ابتدا سے لے کر بڑے بڑے صحابیوں کی مثال دے دوں، بڑے بڑے موالیوں کی مثال دے دوں جو ابتدا میں تھے، بڑے بڑے شعراء کی مثال دے دوں، تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح ہو گیا، یعنی کیسے ہو گیا، یعنی کس طرح ہو گیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جنگ صفین میں کتنے تھے کہ جو امیر المومنین کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور بعد میں جو ہیں وہ خارجی کہاں سے نکلے ہیں؟ خارجی وہیں سے ہیں۔ یہ کربلا کے میدان میں بھی آپ کو بعض وہ ملیں گے کہ جو جنگ صفین میں امام کے ساتھ تھے، لیکن اس کے بعد یزید کے ساتھ انہوں نے لڑا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ دعا کرے یا اللہ تو میری عاقبت کو بخیر فرما، اینڈ انسان کا اچھا ہونا چاہیے، اینڈ اگر اچھا نہیں ہے تو انسان برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے سارے کاموں کو جو جہت دے وہ فقط اور فقط خدا کے لیے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ ایک دفعہ حضور نے سوال کیا اپنے صحابیوں سے کہ بتاؤ کہ جو ایمان محکم ہے نا، اس کی سب سے مضبوط جو کڑی ہے وہ کیا ہے؟ کسی نے کہا نماز ہے، کسی نے کہا روزہ ہے، کسی نے کہا حج ہے، کسی نے کہا زکوٰۃ ہے۔ اور میں ہاں اچھی چیزیں کہی ہیں، لیکن میں جو پوچھنا چاہتا ہوں نا وہ نہیں ہے، ساری چیزیں اچھی ہیں۔ تو یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے، فرمائے کہ سب سے مضبوط ترین کڑی جس کو کہا جائے، چین،
یہ وہ کہا جائے وہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. محبت ہو تو خدا کے لیے ہو، کسی سے دشمنی ہو تو خدا کے لیے. اپنی ذات کو ہٹاتے، ذات کو ہٹاتے. ذات سے جب انسان ہٹاتا ہے تو بہت زیادہ انسان کی مشکلات دور ہو جاتی. کبھی بھی بات تمام کروں، کبھی بھی ظالموں سے، دشمنوں سے دوستی نہ کریں. اس کی سخت ممانعت کی گئی ہے، ظالموں سے بالخصوص، ظالموں سے بالخصوص ممانعت کی گئی ہے. یعنی کیا ہے کہ بالخصوص کہ ڈونٹ فرینڈشپ ود اے سنر. یعنی جس طرح ہے نا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 5 آدمیوں سے ڈونٹ فرینڈشپ ود دیم، ڈونٹ ٹریول ود دیم، یو ڈونٹ ہیو اینی ایسوسیشن ود دیم. اس میں سے کیا ہے؟ ایاک و مصاحبۃ الفاسق، ڈونٹ فرینڈشپ ود دا سنر پرسن. سنر سے آپ نے ڈونٹ فرینڈشپ ود. اچھا کیوں جو ہے نا فرینڈشپ، ڈونٹ فرینڈشپ ود دا سنر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جو خود گناہ میں مبتلا ہے وہ تمہیں نیکیوں کی دعوت دے گا؟ نہیں ہو سکتا نا. اس کے بعد فرمائے کہ ایاک و مصاحبۃ الجاہل، ڈونٹ فرینڈشپ ود اے اگنورنٹ پرسن. یعنی ایسا شخص کہ جو اگنورنٹ ہے، ڈم، اس سے جو ہے وہ، اس سے آپ فرینڈشپ نہیں کریں. اس لیے کہ وہ چاہتا تو یہ ہے تمہیں فائدہ پہنچائے، لیکن وہ نقصان ہی پہنچاتا ہے. جاہل ہمیشہ انسان کو، احمق ہمیشہ نقصان کو، احمق جو ہے نا وہ ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے. لہٰذا احمق کی دوستی جو ہے نا مصیبت سے کم نہیں ہوتی ہے. سب سے بڑی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ احمق، کہ یہ جو ہے نا وہ جس کے سینس صحیح کام نہیں کرتے ہیں. یعنی اس سے انسان اوائڈ کرے تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ کوئی اور ہی مصیبت بنا کے رکھ دیتا ہے. فرمایا کہ ایاک و مصاحبۃ الکذاب، ڈونٹ فرینڈشپ ود دا لائر پرسن، ناٹ لائر، لائر. لائر تو سب کو چاہیے، یہاں پہ تو کام ایسے کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد لائر ہی چاہیے ہوتے ہیں. تو جو لائر ہیں جی، جھوٹ بولتے ہیں، ڈونٹ فرینڈشپ ود دیم، ان کے ساتھ آپ دوسری نہ رکھیں. ایاک و مصاحبۃ الکذاب، یہ جو کذاب ہیں، لائر ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا جھوٹوں کے ساتھ، اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو کیا ہے، یبعد لک القریب و یقرب لک البعید. کہ چیزیں جو بہت دور کی ہوتی ہیں نا اس کو کہتا ہے نہیں یہ ماشاء اللہ یہ بالکل سامنے رکھ دیتا ہے، صحیح. اور جو سامنے کی چیزیں ہوتے ہیں وہ کہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو بہت مشکل ہے. یعنی کیا ہے؟ قریب کی چیزوں کو بعید دکھاتا ہے، بعید کی چیزوں کو قریب دکھاتا ہے. اس وجہ سے وہ کذاب سے اپنے آپ کو ڈونٹ فرینڈشپ ود دیم، ڈونٹ فرینڈشپ ود دیم. ایاک و مصاحبۃ القاطع الرحم، the breaking the ties with the relative, with the friends, with the parents. جو دوستوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ قطع رحم کرتا ہے. فرمایا کہ میں نے 3 جگہ قرآن میں ملعون دیکھا ہے. ڈسکریسمنٹ جو ہے نا اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو شخص کیا کرتا ہے؟ قطع رحم کرتا ہے. کبھی قطع رحم نہیں کرتے ہیں اپنے عزیزوں سے، اپنے مگن. وہ اگر آپ کو نہیں چاہتے ہیں تب بھی ڈونٹ وری، آپ خود سلام کریں. عید آ گئی ہے، السلام علیکم، ہاں جی بھائی جان عید مبارک ہو. ٹھیک ہے، آپ کچھ نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. ممکن ہے وہ کہے ہی نہیں خیر مبارک، کوئی بات نہیں، ڈونٹ وری. آپ کی طرف سے جو ہے نا صلہ رحم ہوگی، آپ کی اس میں زندگی زیادہ ہوگی، نمبر 1. آپ اس کا رزق زیادہ ہوگا، نمبر 3 آپ کی صحت اچھی ہوگی،
نمبر 4 آپ کی اولاد اچھی ہوگی، نمبر 5 آپ کی اولاد کی اللہ صحت دے گا ان کو۔ یعنی کیا ہے، یعنی آپ کو کیا ہے، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو یہ اخلاقیات آل محمد نے میں سے کہی۔ بات تمام کروں، ایک آخری بات جو مجھے باہر کیف دشمنوں سے، جو ظالم لوگ ہیں، ظالم لوگ، ان سے ڈس ایسوسیشن رکھنی ہے، ظالموں سے۔ ظالم ہارون رشید نے ایک دفعہ، صفوان جمال بہت بڑا صحابی ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بہت بزرگ صحابی ہیں، اور ان کے پاس اونٹ تھے۔ جمال اسی وجہ سے کہتے ہیں اونٹ تھے اس کے پاس، جس طرح آج کل ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، ٹیکسیاں ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ ٹیکسی چلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھیں ضرور، اپنی بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو یہاں پہ آ کے نہیں پڑھ سکا ہے وہ بہت بدبخت ہے۔ یہاں پہ ہر چیز آپ کو سہولت مہیا ہے، یعنی یہاں پہ کوئی ایج ریسٹرکشن بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ ہمارے ہاں تو آپ چلے جائیں نا مڈل ایسٹ کی طرف، چونکہ روکنا ہی کام ہے ہم لوگوں کا تعلیم سے، کتابیں نہیں لے کے جانے، باقی سب چیزیں جا سکتی ہیں، کتابیں نہیں لے کے جا سکتی۔ یعنی کتنی بڑی بدبختی ہے ان میں۔ یعنی یہ جو ہے نا، کہتے ہیں سب سے بڑی مشکل تو چیز یہی ہے۔ آپ اپنے ہم ہی اس میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی جو ہے نا صورت حال یہ ہے، ٹرانسپورٹیشن یہ جو کتابوں کی ہوتی ہے اس میں بہت بڑے جو ہے مسائل ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے، اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی جو نعمت دی ہے، اس پہ توجہ کریں، پڑھیں۔ کوئی اس میں جو ہے نا وہ ایج میں جب 2000 کی بات کر رہا ہوں، میں نے دوبارہ جب میں نے ماسٹر کی یہاں پہ لنکاسٹر، مجھے آج بھی وہ اٹس اے ویری اولڈ مین، وہ اس کو یاد آتا ہے، اس کو پتہ نہیں وہ پوتے یا پتہ نہیں پڑ پوتے تھے، اس کو سہارا دے کے آ رہے تھے وہ گریجویشن کے دن، اس کو ہمارے ساتھ، ہمارے کلاس فیلو تھا وہ جی، نہیں اس میں 2000 کی بات کر رہا ہوں جی، 1999 یا 2000۔ یہاں تو بہت آسانی ہے، آپ کیا چیز ہے یہاں پہ، آپ پڑھائی کو جاری رکھیں، پڑھائی جاری رکھیں، کام اب جو مرضی ہے کرتے رہیں، کام کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہی ہے کہ کام یہ ہے کہ کام ایسا کریں کہ بچوں کو ٹائم نہ دیں، نہیں، یہ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے۔ آپ ٹائم رکھیں، آپ ٹائم مینجمنٹ کریں، ٹائم مینجمنٹ کے ذریعے آپ نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے، 10 گھنٹے کام کرنا ہے، اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو بھی ٹائم دے دیں، یا اس طرح کریں 4 گھنٹے دن میں کریں، 4 گھنٹے پھر شام میں کر لیں۔ اپنے ٹائم کی سیٹنگ کریں، اس طرح سیٹنگ کریں کہ آپ بچوں کے ساتھ کم از کم ایک کھانا جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں۔ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، بہت سارے مسائل انسان کے حل ہو جاتے ہیں فیملی کے۔ اب کیا ہوتا ہے، بہت ساری جو مسائل ہمارے پاس ایشوز آتے ہیں، ایک ہے کہ وہ ساری رات ہی کام کرتا رہتا ہے، اچھا رات میں کام کرے گا تو دن میں جاگے گا، وہ دن میں سوئے گا، تو رات جو پوری کام کیا ہے، کبھی اوکیجنلی دیٹس اوکے، مثلا شفٹیں چل رہی ہیں، ڈاکٹر ہزار کی شفٹیں چلتی ہیں دوسری، تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس میں حرج نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی۔ لیکن ایک آدمی طریقہ کار یہی بنایا ہوا ہے، فیملی لائف ہے اس کی۔ ایک آدمی کا پرابلم چل رہا تھا، میں نے کہا کیا کام کرتے ہو، میں نے کہا یہ کام کرتا ہوں، میں نے کہا آج کے بعد تم نے نائٹ شفٹ نہیں کرنی، تمہاری بیوی بچوں کا حق ہے، تم ٹھیک ہے ہفتے میں 2 ہفتے میں 2 دن کم از کم ان کو تو ٹائم دے دو، ان کو ٹائم دو، رات میں ان کا بھی تو حق ہے۔ اب تم جو ہے نا رات میں کام کرو، دن میں وہ یہ شور ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے، تو شور ہو رہا ہے تو بچے چپ کر کے بیٹھیں گے، بچوں کا کام شور کرنا ہے۔ بچے اگر شور نہیں کریں گے تو وہ بیمار ہیں، یعنی وہ پتہ نہیں اسی طرح ہی وہ شرارتیں کرتے ہیں بچے، اس کو ان کی نیچر، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہم کیسے تھے، ہم تو ایسے تھے کہ تم پتہ نہیں پورا محلہ ہی جو ہے نا وہ زلزلہ ہوتا تھا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح نہیں کریں، اپنی ٹائم مینجمنٹ ضرور کریں، کام جو مرضی آپ کریں، کام کرنے میں کوئی ایپ جو ہے نا وہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ صفوان جمال ان کے پاس وہ ٹرانسپورٹیشن تھی، یعنی جنگ جمل دے پتہ ہے، ٹھیک ہے،
جمال یعنی جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ ہوں، جی ٹرانسپورٹیشن جیسے بہت ساری کاریں ہیں یا آج کل جو ہائر ہوتی ہیں ساری، اس قسم کی ایک ٹرانسپورٹیشن۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہارون رشید کو حج کے لیے کرائے پہ سارے اونٹ دے دیے۔ مولا نے بلایا اور کہا کہ صفوان، میں نے سنا ہے تو نے سارے جو اپنے اونٹ ہیں وہ کرائے کے لیے دے دیے ہیں۔ جی قبلہ، میں نے وہ حج کے لیے دیے ہیں، حج ہی جائیں گے، چونکہ ہم ٹائم نکال تو لیتے ہیں نا بیچ میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا اپنا حساب کتاب، حج کے لیے دیے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ نوکر جائیں گے، میں تو نہیں جا رہا ہوں اس کے ساتھ۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم نہیں جا رہے ہو نا، تمہارے نوکر جائیں گے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا تمہارے دل میں یہ چیز ہے کہ یہ اونٹ صحیح جائیں اور واپس آئیں اور ہارون رشید بھی صحیح سالم رہے، واپس آ کے وہ مجھے جو کرایہ ہے وہ دے دے؟ تمہاری تمنا ہے کہ وہ زندہ رہے اتنا؟ فرزند رسول یہ تو ہے، ورنہ تو کرایہ چلا جائے گا۔ فرمایا اتنا ہی سوچ لینا یہ ظلم کے ساتھ مشارکت ہے۔ کہ میرے مولا کیسے چاہنے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، واپس آ کے بچوں کو کہا میرے مولا خوش نہیں ہے، سارے کے سارے اونٹ بیچ دیے، سارے اونٹ بیچ دیے۔ آپ ہارون رشید نے بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے تم سارے اونٹ بیچ دیے۔ کہا کہ بچے کام نہیں کر رہے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا کام کر رہا ہے، اس طرح ہم لوگ کرتے ہیں، اب کیا کریں؟ تو میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ اور میں سچ بتاؤ، موسیٰ بن جعفر نے تمہیں کہا ہے نا، اگر ہمارے وہ تعلقات پرانے نہ ہوتے ابھی میں تیری گردن اڑا دیتا۔ مولا کا وہ جملہ کہ کسی ظالم کی اس حد تک بھی تمنا کرنا کہ وہ حج سے واپس آ جائے اور میرے پیسے دے دے، اور اس حد تک اس کی زندگی کی امید رکھنا، فرمایا یہ ظلم کے اندر شرکت ہے، یہ ظلم کے اندر۔ اللہ ہمیں ظالموں سے بچائے اور اپنے حبیب کے صدقے میں جہاں جہاں پہ بھی مومنین ہیں ان کو آباد فرمائے۔ اب سب کو صحت و سلامتی دے، آفت و مصیبتوں سے بچائے، رزق طیب رزق حلال عطا فرمائے، عالم اسلام کو سربلند فرمائے، عالم طاغوت کو نابود فرمائے، مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى خليفته ووصيه سيد الوصيين صاحب اللواء وبدر الدجى الشمس الزهام هادي المتقين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة الجليلة الرازية المرزية سيدة النساء العالمين وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر
اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين. بچے بھی ہیں اور بچوں کے سرپرست بھی ہیں. اور مجھے ایک دفعہ بیٹھا تھا حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کے پاس، تو کافی دیر، پونا گھنٹہ جب ہوا، تو اس کے بعد کچھ مجھے انہوں نے ایک بات جو کی وہ میں اپنے والدین کے سلسلے میں کہوں گا، بچوں کے سلسلے میں. انہوں نے کہا کہ آپ جا کے ایک تو میرا پیغام دیں جی کہ یورپ والے، لندن والے اپنے بچوں کو کم از کم ویک میں ایک سٹوری جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہے وہ سنائیں، اور اس میں ہم یہ بتائیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام بچوں سے بہت محبت کرتے تھے. دے لو سو مچ، یعنی جو ہے نا بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بچوں سے محبت کرتے تھے. یہ ایک کام کریں، بچوں سے ایک سٹوری جب سنائیں گے خود بخود بچے پھر آ جائیں گے نا، کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ وہ نزدیک آ جائیں گے اہل بیت کے. یعنی کیا ہے، اسی وجہ سے ہے نا کہ ایک دفعہ بچے کو بوسہ دینے سے اللہ اسے 10 درجے بڑھا دیتا ہے اس کی ایمان. 10 درجے اللہ اس کو جو ہے نا فضیلت دیتا ہے. اب ایک بوسہ دینا بچے کو، حضور بار بار بوسہ دیتے تھے امام حسن امام حسین علیہ السلام جی. تو ایک عرابی آیا، وہ کنٹری سائڈ سے، عرابی یعنی وہی بادیہ نشین جی، آپ بدوئی کہتے ہیں، وہ مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا وہ لفظ، چلیں وہ بادیہ نشین ہے جی. وہ آگے دیکھ رہا ہے حضور کو، دیکھ رہا ہے، کہا میرے تو 10 بچے، میں نے تو ایک دفعہ بھی ان کو بوسہ نہیں دیے. فرمایا کہ اللہ نے اگر تجھ سے رحم کو نکالا ہے تو پھر میں کیا کروں، کیا کروں. یعنی بچے کو سینے کے ساتھ لگائیں، بچے کو کلیجے کے ساتھ لگائیں، اس سے بہت زیادہ اثر ہے. بالخصوص جب بچے اسکول سے واپس آتے ہیں، اٹیچمنٹ ان کی زیادہ ہو جاتی ہے فیملی کے ساتھ. سب سے پہلے بچوں کا انتظار کریں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بچے آئیں والدین الرٹ رہیں، والدین لینے کے لیے ہیں، دیٹس ویری گڈ سارے، لیکن گھر میں آئیں، جو بھی گھر میں سینے کے ساتھ لگائیں بچوں کو. اس سے کیا ہوتا ہے، اٹیچمنٹ بچوں کی زیادہ، محبتیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ جو تعصبات ہوتے ہیں، عصبیت ہوتی ہے، یہ ختم ہو جایا کرتی ہے. کیوں فرمایا گیا کہ تم ایک دفعہ بوسہ دیتے ہو اللہ تمہارے درجات کو کتنا بلند کر دیتا. اب بوسہ دینے سے درجات کی بلندی، یعنی کہ یہ اسلام ہے، کس قدر اسلام جو ہے نا محبت کا دین ہے. یعنی یہ جی. دوسرا جو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کو بتائیں وہ یہ ہے کہ کم از کم ویک میں ایک دفعہ بچوں کے ساتھ جماعت، اور یہ بھی بہت اچھا ہے، وہاں گھر میں نہیں پڑھ سکتے تو یہاں بچوں کو لے کے سینٹر میں لے کے آ جائیں، بچوں کے ساتھ جماعت ہو جائے. ویسے تو ہر روز ہی ہونی چاہیے، لیکن کم از کم ویک میں ایک سسٹم بنائیں اپنوں کو. تیسری میں آپ کو سفارش کروں گا اور بات تمام ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو اپنی زبان سکھائیں. پنجابی ہے، اردو ہے، پشتو ہے، جو بھی ہے آپ کی اپنی زبان ہے، جو بھی زبان ہے آپ کی اپنی مدر ٹنگ ہے، وہ ضرور سکھائیں آپ کی. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا کلچر محفوظ رہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ورنہ ویسے تو انہوں نے کہہ دیا تھا تیسری ہماری ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. ادھر یورپ میں ایک سروے ہوا ہے، اس سروے میں دیکھا کہ جوان جو ہے نا ماشاءاللہ اس کے مثلا ڈنمارک کے، وہ بالکل جو ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی زبان آتی. گھر کے اندر کوشش کریں گھر کے اندر. انگلش تو ان کو آنی ہے، تو کہاں جائے گی بھاگ کے، انگلش کسی جگہ نہیں جانی ہے. وہ جدھر جائیں گے انگلش وہ اتنا بہترین طریقے سے 2-3 ہفتے میں ٹرین کر دیتے ہیں کہ کھانے امیجن سوچ بھی نہیں سکتے ہیں.
اس کے بعد لیکن جو آپ کی اپنی یہ کر ہاتھ سے چلی گئی نا آپ کی، تو آپ کا پورا کلچر جو ہے نا وہ سسٹم خراب ہو جائے گا. اس وجہ سے میں سوائے بلکہ جملہ کہوں تو ذرا زیادہ سخت ہے، بہت بڑا جرم ہے اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو اپنی زبان نہیں سکھاتا ہے. اس کو جو ہے نا پرائرٹیز پہ لے دیں، بہت اچھی چیز ہے. جتنی زبانیں آتی ہیں اتنے اچھا، لیکن آپ کے اپنے. میں جب 93 میں کینیڈا اشرا پڑھنے کے لیے گیا تو انگلش والا بھی تھا اور اردو میں پڑھ رہا تھا. اب جب اردو میں پڑھتا تھا اس کے بعد جب وہ انگلش تقریر کو مسائل پہ آتا تو اردو شروع کر دیتا. تو ایک دفعہ میں نے کہا کہ تم ساری جو تقریر انگلش میں کرتے ہو تو مسائل بھی تو انگلش میں پڑھ لیا کرو. اب میں اردو کے لیے پاکستان سے آیا ہوں یہاں پہ، تو مجھے کہا کہ میں اگر انگلش میں پڑھوں گا نا تو یہاں کوئی آدمی روتا نہیں، کوئی نہیں روتا. تو اس وجہ سے میں بھی اردو میں پڑھوں گا. میں نے کہا ہاں، میں نے کہا پھر ٹھیک ہے تم پڑھو. بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس وہ اب تو ماشاءاللہ جوان آ گئے، اچھے اچھے الفاظ لے کے آئیں، اچھے اچھے الفاظ لے کے آئیں. اس زبان میں بھی اچھے اچھے نوحے آنے چاہیے، اچھے مرثیے آنے چاہیے، اچھے الفاظ بنائیں یعنی جن میں جو ہے نا فیلنگ زیادہ ہوں، احساسات زیادہ ہوں. یعنی بنائیں گے تو تب بھی ہوگا نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دے، صحت و سلامتی دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.